بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حنیف سید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ادبی دنیا کے خصوصی پروگرام ایک ایسی شخصیت کے اعزاز میں رکھا گیا ہے جو بہت مختصر عرصے کے لیے پاکستان تشریف لائی ہیں، اور یہ خصوصی پروگرام ناچیز کے گھر پہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ غیر دیر میں مقیم ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے مغربی معاشرے میں اردو ادب کا رجحان۔ مغربی معاشرے میں اردو ادب کا رجحان، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جس نوجوان ابھرتی ہوئی شاعرہ کو دعوت دی ہے، وہ غیر دیر میں تقریباً 15 سال سے مقیم ہیں۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہے، انتہائی ادبی اور پڑھے لکھے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں کنسلٹنٹ ہیں، اور لندن اردو وائس کی جنرل سیکریٹری ہیں۔ لندن اردو وائس ایک ادبی ادارہ ہے جو اس ادارے کے تحت مختلف ادبی پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے۔ آپ اس کی وائس جنرل سیکریٹری ہیں۔ شاید اسی طرح کے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، محبت ہے مجھے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ بلا تاخیر ہمارے درمیان موجود ہیں لندن سے آئی ہوئی ہماری معزز مہمان محترمہ عروج آصف صاحبہ، نظم گو شاعرہ ہیں۔ عروج، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ بلکہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں، اتنے مصروف اپنے اسکیجول میں آپ نے میٹرو ون کے لیے اور ہماری ادبی دنیا کے لیے ٹائم نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہمارا معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ، جس کے اپنے نارمز ہیں، اپنی جو تو روایات ہیں، اقدار ہیں۔ ایک مغربی معاشرہ ہے، چلیں ہم پورے مغربی معاشرے میں نہیں جاتے، ہم انگلینڈ تک، لندن تک ہی جو ہے تو وہ مقیم رہتے ہیں۔ تو جب تہذیب کی اور ادب کی بات ہوتی ہے تو آپ دونوں معاشروں کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں یو کے میں تقریباً پچھلے 15 سال سے مقیم ہوں، اور لندن مجھے لگتا ہے کہ شاعروں کا شہر ہے۔ لندن شاعروں کا شہر ہے؟ واہ واہ، بالکل، کیا کہنے، کیا کہنے؟ دعوے سے کہہ سکتی ہوں۔ اچھا۔ اور ہر زبان کا شاعر لندن میں نہ صرف پایا جاتا ہے، بلکہ لندن کی جو ادبی تنظیمیں ہیں وہ شاعروں کو بہت پروموٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ ینگ شاعروں کو بہت پروموٹ کرتی ہیں، نوجوان شعراء کو۔ بہت سارے پوئٹری سلامز ہوتے ہیں، بہت سارے ایوارڈز ہوتے ہیں جن میں مانیٹری پرائز دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اسٹیج دیا جاتا ہے، اور ایک ایسی فضا پیدا کی جاتی ہے، یعنی جو کریٹو سین ہے لندن کا وہ اتنا خوبصورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لندن اور یو کے جو ہیں وہ ڈیموکریسی کا گہوارہ ہے، تو وہاں پہ فری اسپیچ ہم لوگوں کے لیے ہولی گریل ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت مشکل بھی ہے فری اسپیچ، کیونکہ اتنے متنازع خیالات کے لوگ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو مجھے پسند نہ ہو، آپ کو پسند نہ ہو، لیکن ہم انہیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور حالانکہ فری اسپیچ کی بھی اپنی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر وہ فری اسپیچ شاعری میں آ جائے اور پروٹیسٹ میں آ جائے تو اس کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے۔ لندن میں نے خاص بات یہ دیکھی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، کہ وہاں پہ شاعری کو میوزک کے ساتھ اور رقص کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے، زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے، یوں سمجھ لیں کہ زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو شاعر ہیں وہ وائس آرٹسٹ بھی ہیں، وہ باقاعدہ اس بات کی مشق کرتے ہیں کہ جب وہ سامعین کے سامنے جائیں گے تو کس طرح سے پرفارم کیا جائے گا، کس طرح سے بہت لمبی لمبی نظمیں، یعنی کئی صفحوں کی نظمیں وہ ازبر یاد کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کو پرفارم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ میوزیشنز ہوتے ہیں جو بیک پہ بڑی ہلکی سی میوزک ساتھ میں لائیو پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک عام جو وہاں کا مشاعرہ آپ اس کو کہہ لیجئے، ایک یورپین جو مشاعرے کی طرز ہے، ادبی تقریبات کہہ لیجئے، یہ ان میں ہوتا ہے۔ جو زیادہ فنڈڈ ہوتے ہیں، زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ان میں اور زیادہ پرفارمنس ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور مختلف جو مصنوعات ہیں اس کی فنون لطیفہ جو ہیں، اصناف جو ہیں سوری، ان کو یکجا کر کے ایک پرفارمنس تیار کی جاتی ہے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں اور آئیں۔ لیکن یہ سب زیادہ تر انگریزی میں ہوتا ہے۔ یہ میں دیکھیں، ادب تو ادب ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی زبان میں ہو، انگریزی میں ہو، سندھی میں ہو، اردو میں ہو، ادب فنون لطیفہ تو فنون لطیفہ ہے۔ اور اب تو دنیا میں اس طرح کے سسٹم بھی ہیں کہ کسی بھی زبان کو کسی بھی زبان میں ترجمہ کر کے جو ہے تو اس کو معاشرے کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔
تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ پلیٹ فارم موجود ہیں نئے آنے والے نوجوان شاعروں کے لیے، ان کے اظہار خیال کے لیے یہاں سے زیادہ آپ کے خیال میں زیادہ پلیٹ فارم موجود ہیں اور وہاں پہ جو تو زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے؟ جی میں تو بلکہ یہ کہوں گی کہ یہ بنیادی فرق ہے لندن کے ادبی سین میں اور کراچی کے کہ آپ ادبی سین میں. لندن کے دبستان کو ہماری کراچی کے دبستان سے جو ہے تو وہ اوپر کا درجہ دیتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی جبکہ کیونکہ ہمارے یہاں بھی درمیان جو بہت ہیں تو وہ اتنے بڑے بڑے بالکل شاعر مطلب ہاں محترمہ ریحانہ روحی کی شکل میں جو ہے تو وہ موجود ہیں، جو اپنی خود ایک شناخت ہے، پہچان ہے، ایک نام ہے اور پوری دنیا میں جو ہے تو وہ جانے پہچانے جاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ ایک تو شاعر، جتنے بھی لوگوں سے میں نے انٹرویو کیا وہ کہتے ہیں شاعر بنتا نہیں ہے جو ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ جو اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ ودیت ہوتی ہیں، پیدا ہوتا ہے. تو آپ تو پیدا ہی ایک شاعرہ کی گود میں ہوئی ہیں، تو مطلب کتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوا؟ ایک تو آپ کا اپنا ذہن، اچھا پھر جینیٹک میں بھی لے کر آئی ہوں گی یقیناً، سائنس کے اعتبار سے اگر اس کو جوڑا جائے تو شاعری آپ کی جینز کے اندر بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. ایک تو جینز میں آپ لے کر آئیں، اس کے ساتھ آپ پیدا بھی ایک جو ہے تو ایک بہت بڑی شاعرہ کی جو ہے تو وہ گود میں. تو اس امتزاج نے آپ کے جو فن سخن ہے اس پہ کیا اثرات مرتب کیے؟ بہت بہت گہرا اثر ہے. اس کو تو ڈینائی کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، آپ جن لوگوں کے جو لوگ آپ کو ریز کرتے ہیں، ان کا اثر آپ کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے. اور میرے گھر میں میری امی ماشاءاللہ ایک ٹرینڈ سیٹر رہیں. بالکل. یہ اس زمانے میں شاعری کر رہی تھی جس وقت شاعری کرنا ایک معتوب سمجھا جاتا تھا خواتین کے لیے، خاص طور پہ جس گھرانے سے امی کا تعلق تھا وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ خواتین جو ہے ان کو 7 پردوں کے اندر رکھا جائے. تو میں نے امی کا سفر اور امی کی اسٹرگل اپنی آنکھوں سے دیکھی بڑے ہوتے ہوئے، کہ ایک خاتون کو، جب ایک خاتون کریٹیو ہوتی ہے اور جب اسے لکھنا ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ امی کا سلسلہ یہ تھا کہ لکھے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے، جذبات آ رہے ہیں، اس کا اظہار اس کو کرنا ہے، اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو اندر گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے. ان کے اندر کا جو آرٹسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کا خیال، ان جذبات کا اظہار اور ان کا خیال تو کرنا ہی ہے، خواہ وہ جو ہے غزل کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں، یا پینٹ ہو، یا آپ پینٹ کریں یا آپ رقص کریں. وہ ایک کریٹیو جو ایک انسان ہے، کوئی بھی صنعت جو آپ نے پہلے اس کی جو ہے تو وضاحت فرمائی. اچھا ایک آپ متاثر بھی ہیں اور آپ کو بہت فخر بھی پڑا، آپ کی جو شہرت ہے، وجہ شہرت وہ ایک نظم گو شاعرہ کی حیثیت سے ہے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں تو غزل گو شاعرہ کی حیثیت سے ایک بہت بلند پایا جو ہے تو وہ مقام رکھتی ہیں. تو یہ تضاد ہے یا انفرادیت کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے تو یہ کیا ہے، یا بس آپ نظم کو ہی پسند کرتی ہیں؟ میں تضاد کرنے کی تو کبھی بھی کوشش نہیں کی. ادب میں تضاد تو ہوتا بھی نہیں، ہو بھی سکتا ہے خیالات میں، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ادب میں جو ایک کریٹیو انسان ہے اس کو ہر صنف کو ٹرائی کرنا چاہیے. اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں نظم کا شاعر ہوں تو میں غزل نہیں کہہ سکتا یا مجھے نہیں کہنی چاہیے. تو اس ارادے سے تو نہیں کیا، لیکن کیونکہ میں بائلنگول ہوں اور میں نے انگریزی ادب کو زیادہ پڑھا تو میرے اوپر شروع سے تھوڑا اثر انگریزی ادب کا، اور انگریزی ادب میں جو مشق ہو رہی ہے شاعری پہ، اس کا مجھ پہ اثر زیادہ ہوا. اور میرے جو ہم عصر ہیں وہ نظم ہی لکھ رہے ہیں، وہاں پر نظم زیادہ کہی جا رہی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لندن ہے وہاں پر غزل کی نسبت نثر جو ہے وہ زیادہ کہی جا رہی ہے وہاں تو غزل کیا جی فری ورس پوئٹری. ہاں تو انگریزی ادب میں جو فری ورس پوئٹری ہے اس کا ارتقاء 200 سال پہلے اس لفظ کی وضاحت کریں گی تھوڑی سی ہمارے اردو سننے والوں جی ضرور. فری ورس پوئم جو ہے وہ اس میں صرف 2 بندشیں آپ سمجھے ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ میٹر پہ نہیں لکھتے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ایک بندش ہے کہ میٹر پہ نہیں لکھا جائے گا. اور دوسرا اس میں ایک فلیکسیبلٹی سمجھ لیے یہ ہوتی ہے کہ ردم اور رائم اس میں آتا جاتا رہتا ہے. کیونکہ پھر وہ نظم تو نہیں رہے گی، وہ تو نثر ہو جائے گی. خوبصورت آپ نے میرے سوال کی وضاحت فرمائی ہے، بہت خوبصورت. اچھا اثر ہے بس ہم اثروں کا، ہم اثروں کا اثر ہے جو آپ نظم کی طرف جو ہے تو وہ راغب ہوئی ہیں. یا غزل کہنا آسان ہے؟ آسان تو کچھ بھی نہیں ڈاکٹر صاحب، آسان تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ انصاف کیا جائے تو آسان تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح آپ فرما رہی ہیں. والدہ سے کس حد تک متاثر ہیں شاعری میں؟
اور ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹی کی تعلیم، تربیت میں تعلیم تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ایک بیٹی کی تربیت میں باپ سے زیادہ جو ہے وہ ماں کا کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کی ماں مطلب اتنی باشعور ہو، پڑھی لکھی ہو، ادبی ہو، تو آپ مطلب کس حد تک ان کی تربیت نے آپ کو پروان چڑھانے میں، آپ کے ادب کو پروان چڑھانے میں کتنا کردار ادا کیا؟ ہاں، امی کا کردار. نہیں آپ بتائیے جی اس سوال کا ضرور. جواب آپ ہاں. دیجیے. اس میں کردار تو نہیں ہوتا، کیونکہ بچے جو گھر میں پیدا ہوتے ہیں ان کی تو آٹومیٹک جو بھی تربیت ہے وہ تو چل رہی ہوتی ہے، اور یہ کسی کو سکھایا بھی نہیں جا سکتا. یہ اپنا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتی ہے یہ جہاں موجود. ہاں ماحول ہمارے ہاں تو غزل کا ہی ماحول ہے. مطلب اگر ہم اپنے مشاعروں میں پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر اتنی داد نہیں ملتی. اور ہمارا جنوبی ایشین جو یہ سارا آپ کو انوائرمنٹ ہے، اس میں داد کی بہت اہمیت ہے کہ جی داد ملے گی تو شاعر بڑا ہے، اور اگر جتنی داد ملے گی خاموش اتنا شاعر مشاعرہ جو ہے چلا وہ- گیا تو آپ فیلئر. یہ خاص ایک ہمارے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. لیکن جہاں تک یہ اب کیونکہ اب یہ ویسٹ میں چلی گئیں تو وہاں پر فری ورڈس کا زیادہ ظاہر رواج بھی ہے، کیونکہ وہ اپنے پرانے انگلش لٹریچر سے بچوں کے اندر منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. جس طرح ہمارے یہاں غزل آئی ہے اس طرح ان کے نظم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ وہاں رہتے ہوئے تو نظم ہی کہیں گے. اچھا نظم کے اندر میرا ان کے اوپر کوئی انفلوئنس کسی قسم کا بھی نہیں. صرف ایک ہم دونوں کے اندر ایک چیز بس کمبائن ہے کہ ہم دونوں پروٹیسٹ شاعری کرتے ہیں. میں نے بھی احتجاجی بالکل شاعری کرتے شروع سے میں نے اپنی شاعری کو اپنے نظام میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے شاعری سے کوئی کام لینا چاہیے. یہ احتجاج جو ہے یہ سماجی رویوں کے خلاف ہوتا ہے. دیکھیں احتجاج تو احتجاج ہوتا ہے، ہر ظلم کے خلاف ہوتا ہے، ہر اس چیز کے خلاف ہوتا ہے جو آپ کے ہیومینٹی کے خلاف جو بھی چیز جا رہی ہے اس کو لکھنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا، یہ پروٹیسٹ شاعری. ہمارا سڑکوں پہ کارڈ لے کے کھڑے ہونے کا کردار نہیں ہوتا، وہ ایک الگ کردار ہے. اس میں بھی آج کل ہم ان ہو رہے ہیں، لیکن اصل تو لکھنا ہے نا. تو ان چیزوں کو جو کہ برننگ ٹاپکس ہیں یا جو خوبصورتیاں ہیں، میں کہتی ہوں صرف ان کو نہیں لکھنا بلکہ اچھائی کو بھی تو لکھنا ہے نا. بالکل لکھنا ہے. خالی یہ تھوڑی کہ ہم اگر ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ تھوڑا علم کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے ایک تھوڑا سا رویہ دوسری طرح ناخواندگی کہہ لیں اس کو، اس کی وجہ سے اگر تھوڑا سا ہمارے ہاں بیہیویئر خواتین کے ساتھ تھوڑا صحیح نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین کے ساتھ کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا. نہیں ایسا بھی نہیں ہے بالکل. ہمارے جو سائیں ہیں، میں نے تو ایک کردار کریٹ کیا سائیں کا، تو میں ان سے احتجاج بھی کرتی ہوں لیکن میں ان سے کبھی الگ نہیں جاتی، اور احتجاج انہی سے کرتی ہوں کیونکہ وہی تو پاورفل ہے ہمارے معاشرے میں. لہٰذا میں یہ نہیں کرتی کہ مردوں سے لڑائی کرو یا مردوں کی برابری کرو، یہ مقصد نہیں ہوتا. رویوں سے احتجاج ہوتا ہے. تو عروج کی شاعری اس لیے زیادہ میں سمجھتی ہوں، میں اپنے سے بہتر سمجھتی ہوں، فکر سمجھتی ہوں کہ اس کو مواقع ملے. اگر مجھے ملتے تو میں اس سے بھی آگے ہوتی. آپ تو ابھی یہ چلی گئی نہ ملنے کے باوجود بھی آپ بہت آگے ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے. جو میں پوائنٹ ہے نا وہ یہ کہ یہ چلی گئی ویسٹ میں. اب انہوں نے اسکرپٹ رائٹنگ کے اوپر ایک ڈپلومہ کر لیا، انہوں نے اتنے ساری چیزیں اس شاعری کے لیے تیاری کر لی جو میں یہاں تو نہیں کر سکی، نہ میں جہاں تھی وہاں یونیورسٹی. تو اب اس کی جو آپ نظمیں سنیں تو میرا اپنا اپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ فکری اس کے اندر لہر چل رہی ہے. کیا کہنا وہ ان کے پڑھنے لکھنے، اور کیونکہ یہ ریسرچ اسکالر بھی ہے کہ اب یہ پی ایچ ڈی کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو یہ جو اس کے جو فارم ہوئی نا چیز، اس کی وجہ سے میں نے ان کو اپنے تمام دوستوں سے انٹروڈیوس کرایا. ادروائز شاعری خالی نہیں، شاعری تو میں کہتا ہوں کہ اگر منظر عام پہ آنا شروع ہو جائے تو وہ تو خود ہی انٹروڈیوس کرا دیتی ہے. اب یہ بتائیں بس، میرا تو صرف اتنا ہی میں کہوں گی کہ ہمارا اور ان کا دو چیزیں یہ ہے کہ اس کی شاعری بھی کچھ کام کرنے والی شاعری ہے. ذرا کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کے خیالات کو جو ہیں تو سنیں. سوالات بھی جاری رہیں گے، وہ جاری رہیں گے، تو کچھ کلام جو ہے وہ کہا ہو تو سنائیں، پھر اس کے بعد بڑھتے ایک وقفے کی طرف، پھر گفتگو آپ سے جاری رہے گی ضرور. محترمہ عروج آصف ہمارے درمیان موجود ہے، لندن سے تشریف لائی ہوئی ہیں. بہت مختصر وقت کے لیے آئی تھی. ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے ان سے درخواست کی اور میٹرو نیوز کے لیے اور حنیف سید کی ادب دنیا کے لیے انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا. عطا ہو جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مجھے بہت خوشی ہے آپ سے بات کر کے، آپ کے
ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے. جزاک میری اللہ. ایک نظم ہے خون بہا، خون بہا وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. عطا. ہم کناروں پہ کھڑے ہوئے لوگ، کیا کہہ وقت کی بہتی دھارا میں نہال، جینے کے فن سے مالا مال، دنیا برتنے والوں کو دنیا برت. کبھی حسرت کبھی حیرت سے دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ. ہماری جنگ مسلسل ہمارے اندر ہے، کیا کہہ ہماری روح میں ہزارہا ماتوب نسلیں گندھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ہمارا خمیر انسانیت کے قتل پہ بین کرتا دہائی دیتا ہے. کیا احتجاجی رویہ ہے. کیا کہنا شکریہ. کیا کہنا. ہمارا خمیر انسانیت کے قتل پہ بین کرتا دہائی دیتا ہے. ہمارا نفس ہمارے قدموں سے الجھ پڑا ہے. سبحان اللہ. ہماری جنگ مسلسل ہمارے اندر ہے. ہم کناروں پہ کھڑے ہوئے لوگ اب ایک نئی نسل کا استحصال دیکھتے ہیں. استحصال دیکھتے ہیں. واہ. ہم کناروں پہ کھڑے ہوئے لوگ نئی نسل لوگ کا استحصال دیکھتے ہیں. اب ایک نئی نسل کا استحصال دیکھتے ہیں. وقت کی بکھرتی کرچیوں سے خونم خوں بھگدڑ کی کیا کہنا کیا کہنا. ایک نئی نسل کا استحصال دیکھتے ہیں. اب ایک نئی نسل کا استحصال دیکھتے ہیں. وقت کی بکھرتی کرچیوں سے خونم خوں تقلید کی بھگدڑ میں ہراساں اس نسل کے ہم پہلے اور شاید آخری گواہ ہیں. ہم کناروں پہ کھڑے ہوئے لوگ ہم ہی اس نسل کے بھٹکے ہوئے خدا ہیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر موجودہ نسل کی کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی تو اس کو اگر کوئی رہنمائی نہیں ہو رہی، اس کو کوئی درجہ نہیں دیا جا رہا، تو اس کی وجہ جو ہے تو وہ ہمارے سے اوپر والی نسل جو ہم سے پیچھے والی نسل ہے، آپ اس کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ رہنمائی بہت ہے، لیکن رہنمائی اس کی کوئی شاید ڈائریکشن اردو ادب سے باہر زیادہ ہے ہمارے لیے. ادب میں کیونکہ رہنمائی جو دوسری زبانوں کے جو لٹریچر ہے اس میں اتنا ارتقا ہو چکا، خاص طور پہ شاعری میں، کہ ہم ان سے زیادہ سیکھ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اردو کے اندر دیکھیں یہ جو جنگ ہے کنسرویٹو اور لبرل شاعری میں، یہ ہر ادب میں رہی. یہ اردو ادب کا خاصہ نہیں ہے، یہ ہر ادب میں یہ جنگ رہی، اور یہ بہت عرصے سے اردو ادب میں بھی چل رہی ہے، یہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. لیکن اردو ادب میں وہ کنیکشن ان دو جنریشنز کے بیچ میں نہیں ہو سکا جو دوسرے لٹریچر میں، دوسری زبانوں میں ہو سوال گیا بھی ہے. بہت ہیں، گفتگو بھی بہت دلچسپ ہو رہی ہے. وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس کے بعد جو ہے تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. حنیف سید کی ادبی دنیا میں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اس امید کے ساتھ کہ محترمہ عروج آصف صاحبہ خصوصی طور پر لندن سے تشریف لائی ہیں اور خصوصی طور پر اس پروگرام کے لیے انہوں نے وقت نکالا ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے حنیف سید کی ادبی دنیا میں. حنیف سید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یہ جانتے ہی ہیں آپ کی ادبی دنیا پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. ہماری آج کی ادبی دنیا کو سجایا ہوا ہے محترمہ آصف عروج نے، اور ان کی والدہ محترمہ دور عہد کی بہت ہی پائے کی غزل گو شاعرہ محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ نے. اور بہت خصوصی پروگرام ہے عروج کے اعزاز میں ایک بہت خصوصی پروگرام ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں اور بہت اچھا موازنہ کر رہی ہیں مغربی معاشرے کا اور ہمارے معاشرے کا، مشرقی معاشرے کا، خاص طور پہ ادب کے حوالے سے. ایک تنظیم ہے آپ کی جس کا آپ نے بتایا لندن اردو وائس، جس کی آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں. تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ یہ اس پلیٹ فارم سے؟ جی ضرور. لندن اردو وائس میرے بہت معتبر دوست یوسف ابراہیم نے شروع کی تھی، اور اردو سے ایک عشق ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے شروع کی. اور اس میں انہوں نے جو ایک نیا کام شروع کیا لندن میں، وہ یہ تھا کہ وہ وائس آرٹسٹ ہیں، بہت خوبصورت ان کا لہجہ ہے، تو وہ آڈیو بکس تیار کرتے ہیں اردو میں. کیونکہ بہت سارے لوگ، آپ کو پتہ ہے آج کل، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پڑھنے کا ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا، اور اردو ادب اتنا خوبصورت اور اتنا رچ لٹریچر اردو ادب کے اندر موجود ہے، مطلب یہ کہ لہر ہے، بحر ہے، اتنی روانی ہے، اور اتنا کچھ لکھا جا چکا جو آج کل کے ہمارے جو بچے ہیں ان کو شاید معلوم بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جو پوری پروگریسو. ناواقف ہیں. جی بالکل بالکل.
جو ہمارے فکشن کے رائٹرز ہیں، شعراء تو ہمارے ہیں ہی کیا، انہوں نے تاریخ کو لکھا ہے شاعری میں. اصل تو تاریخ جو ہے وہ شاعری میں ملتی ہے آپ کو، اور کہانیوں میں ملتی ہے. تو یوسف ابراہیم نے اس سلسلہ شروع کیا. میری خوش قسمتی کہ میں ان کے ساتھ شامل ہوں. ہمارے پیٹرن ہیں اکرم قائم خانی، وہ لندن میں پچھلے 10-12 سال سے فیض میلہ کرتے ہیں. وہ اگین اردو کی جو ترویج ہے، خدمات ہیں، وہ جاری ہیں. اردو ادب کی جس حوالے سے بھی خدمات انجام دی جا سکتی ہیں، خواہ وہ ادبی پروگرام ہوں، کسی کی یاد میں ہوں، کسی کی کو آگے لانے کے سلسلے میں ہو، کسی کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں ہو، یا کوئی کتاب کی تقریب رونمائی ہو، تو وہ اس طرح کے سارے پروگرام جو ہیں یہ لندن اردو وائس کے زیر اہتمام جو ہے تو وہ آپ لوگ ان کو ارینج کرتے ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ ایک تو مغربی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، مطلب بالکل ٹائم نہیں ہوتا، اور بہت سارے کام آپ کو جو ہم یہاں پر اپنے ملازمین سے کرواتے ہیں وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتے ہیں. تو ایک تو آپ کی پروفیشنل مصروفیات، پہلے تعلیمی مصروفیات، اس کے بعد جو ہے تو پروفیشنل مصروفیات، آپ جو ہے تو وہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن میں جو ہے تو کنسلٹنٹ بھی ہیں. تو یہ شاعری کے لیے وقت کیسے نکل آتا ہے؟ کتنا کام کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ اصل میں وہ ایک طرح سے وہ جو دل و دماغ کی جنگ ہوتی ہے، اس میں دل جو ہے وہ کبھی کبھی جیت جایا کرتا ہے، اور اردو کا تعلق ہمارا وہ دل ہے، اور دل سے شاعری جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کیا کہیں، تو شاعری کا تعلق براہ راست جو ہے تو وہ دل سے ہے. بالکل بالکل دل سے ہے. اچھا اردو سے یہ ہوتا ہے کیونکہ میرا جو کام ہے وہ سارا انگریزی میں ہوتا ہے. خیالات تو دماغ سے ہوتے ہوئے ہی دل کے راستے باہر نکلتے ہیں. بالکل بالکل. اور میری شاعری میں کیونکہ ٹاپیکل شاعری ہو جائے گی نا، اگر ہم آپ کی بات کو منون تسلیم کر لیں تو میڈیکل سائنس بالکل ایک طرف ہو جائے گی. اس کو اگر ہم یوں کہہ لیں کہ جو بھی شاعر ہوتا ہے، یہ جو حساس ہوتا ہے، جو محسوس کرتا ہے اپنے سراؤنڈنگس کو، اور جو بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، تو وہ خیالات اس کے دماغ میں جو ہیں تو وہ اود کر آتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، اور ان کا اظہار، ان جذبوں کا اظہار جو ہے وہ دل کے راستے جو ہے وہ قلم کے ذریعے کرتاس سے ابیس پہ جو ہے تو وہ کرتا چلا جاتا ہے. اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ کام جو ہے تو وہ امر ہو جاتا ہے. جس طرح کہ آپ کا کام، جس طرح کہ جو ہے تو ریحانہ آپا کا کام جو ہے وہ ایک امر ہو گیا. اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا سارا کچھ کہہ ڈالا، آگے کیا ارادے ہیں؟ ارادے تو بہت ہیں، اگر زندگی نے موقع دیا نہیں، زندگی تو انشاءاللہ تعالیٰ موقع دے گی. بالکل چاہتے ہیں. آپ کی ہوئی کتنی ہے؟ دیکھیے چاہتے تو ہم یہی ہیں. جی میں ضرور بتاتی ہوں. ہاں یہ ضرور بتائیے کہ جی بالکل بتائیے. میری ایک اور خوش قسمتی جی بتائیے. جی میری ایک اور خوش قسمتی یہ رہی کہ ڈاکٹر نور ظہیر جو کہ سجاد ظہیر کی ڈاٹر ہیں، ان سے میری ملاقات پچھلے چند سالوں میں ہوئی. اور سجاد ظہیر جو کہ پروگریسو رائٹرز، جو ترقی پسند مصنفین کی جو پوری موومنٹ تھی، انہوں نے ہی بنائی تھی. 1930s میں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور مزیدار بات یہ کہ لندن میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس میں دنیا جہان کے جو رائٹرز ہیں وہ شامل تھے. خاص طور پہ سرحد کی دونوں طرف کے رائٹرز اس کے اندر شامل تھے. اور انہوں نے مل کے طے یہ کیا تھا کہ جو پروگریسو تھنکنگ ہے، جو پروگریسو رائٹرز ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے. اور واہ، میں سمجھتا ہوں آپ کہ ادب کو تو زندگی سے الگ کر ہی نہیں سکتے نا زندگی کو ادب سے الگ کر سکتے. اچھا، ادب برائے ادب رہے گا تو پھر اس کا زندگی سے رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. جی، تو مقصد کہنے کا یہ کہ جو سجاد ظہیر تھے، ان کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے جو موٹو دیا، لوگو دیا، وہ یہ تھا کہ ادب برائے زندگی یا ادب برائے ادب، کیا لکھنا ہے. تو انہوں نے آپٹ کیا ادب برائے زندگی. تو ٹاپکس چینج ہو گئے. اور دیکھیں خواتین جو اس سے پہلے ان خاص ادبی اور رومانٹک فضا کی وجہ سے وہ نہیں لکھ پا رہی تھیں، نہیں سامنے آ رہی تھیں،
برائے زندگی میں جب زندگی لکھنی شروع ہوئی تو پھر کتنی ڈراسٹک چینج آئی ہے. تو وہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہیں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہر نور ظہیر کے لیے, اور انہوں نے ان کو زبردست ایکٹیو کیا ہوا ہے وہاں پر. کیا کہنے, یعنی کہ پاکستان آتی ہیں تو آپ کی تربیت ہوتی ہے, اور جب وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے تو انہیں بہت بڑے بڑے جو ہیں تو وہ نام جو ہیں تو وہ ان کی دسترس میں ہیں, جن سے یہ جو ہے تو وہ تربیت بھی حاصل کرتی ہیں, ان کے ساتھ وقت بھی گزارتی ہیں اور ان کا اثر جو ہے تو وہ لیتی ہیں. بہت خوبصورت گفتگو. ایک آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ انگلش اور اردو لٹریچر کا جو ہے تو وہ اس میں فرق بھی ہے, ہمارے معاشرے کا بھی جو فرق ہے, تو آپ کی شاعری میں جو ایک جرأت مندانہ جو اظہار نظر آتا ہے, اور مجھے نظر آتا ہے کہ کیونکہ آپ نے انگلش لٹریچر جو ہے تو زیادہ پڑھا ہے, تو کچھ انگلش لٹریچر کا اثر جو ہے تو آپ کی شاعری میں اردو لٹریچر کی نسبت تھوڑا سا زیادہ نظر آتا ہے. یہ کتنا پازیٹیو ہے یا کتنا نیگیٹو ہے ادب کے حوالے سے؟ دیکھیں, دونوں جو اردو لٹریچر اور انگریزی لٹریچر اپنی جگہ بہت معتبر ہیں, تو ان کا مواد لٹریچر ہے, بالکل بالکل. تو میں کہوں گی کہ پازیٹیوٹی اور پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس خیال کے حساب سے دونوں میں ہیں, کیونکہ دونوں میں انسانی رویے ہیں جن کو پرکھا جا رہا ہے, جن کو دیکھا جا رہا ہے, جن کو سمجھا جا رہا ہے, اور جو مشکلات ہم لوگ معاشرتی لیول پہ فیس کرتے ہیں, جو ہمارے لمیٹیشنز ہمارے لیے کریٹ کر دی گئی ہیں کیپٹلزم کی وجہ سے کہہ لیجئے, تو وہ دونوں جگہ پہ موجود ہیں. تو بہت ساری باتیں سملر بھی ہیں اور بہت ساری باتیں ڈفرینٹ بھی ہیں. تہذیب اور تمدن کا بھی فرق ہے, تو اس کا بھی اثر اس ادب پر جو ہے تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وقت جو ہے تو وہ وقت کی کمی ہمیشہ آڑے آتی ہے, بہت تشنگی رہ جاتی ہے. اتنی خوبصورت گفتگو جو ہے تو وہ چھوٹی سی بات یہ کہوں گی کہ یہ جو ہمارے اس طرح کے لڑکیاں گئی ہیں یعنی کہ ایشیا سے وہاں ایک ینگ ایج میں, اور پھر انہوں نے وہ دونوں لٹریچر اور ان سب کا یہ ایک طرح سے برج کا کام کر رہے ہیں ادب میں. ادھر کے جو ویسٹ ہے اور جو ایسٹ ہے نا, اس میں برج کا انہوں نے لٹریچر میں بھلے انگلش لٹریچر کا اثر قبول کیا ہو, لیکن ان کی شخصیت کا اور ان کا لب و لہجہ اور ان کی شگفتگی اور شائستگی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو کلچر ہے وہ ان پر جو ہے تو وہ حاوی ہے. مطلب مغربی کلچر جو ہے وہ ان پر حاوی نہیں ہو سکا ہے. لٹریچر میں ہو سکتا ہے یہ متاثر نظر آتی ہیں بالکل, جو انہوں نے اقرار بھی کیا, لیکن کلچرل جو ہے وہ میں نے دو ملاقاتیں ہوئیں اس دوران ان سے, آج میری دوسری ملاقات ہے, تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بالکل جو ہے تو ایک مشرقی لڑکی کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے یہ اس کے اوپر جو ہے تو وہ پوری جو ہے وہ اترتی ہیں. کچھ اور سنانا چاہیں گے؟ 2 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں اگر ہاں, اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا میسیج لیں گے آپ سے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو کہ ادب سے دوری کا شکار ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے, ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے, جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں لندن میں رہتے ہوئے جو ہے ایک نوجوان شاعرہ جو ہے تو وہ ادب کو کس بلند پائے پر جو ہے تو وہ لے جائیں. انہوں نے اپنی تنظیم لندن اردو وائس بھی جو ہے تو وہاں پہ قائم کی ہے, جہاں پر مشاعرے ہوتے ہیں, ادبی پروگرام ہوتے ہیں, ادبی نشستیں ہوتی ہیں, اور نئے آنے والوں کی جو ہے تو وہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. عطا ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت انٹرسٹنگ گفتگو رہی ہے آپ سے, اور واقعی ایسا لگا کہ یہ تو شروعات ہے گفتگو کی, ابھی تو بہت باتیں ہونی ہے. یس, میں تو تشنا رہ جاؤں گا. میں بھی, دوبارہ کب آئیں گی؟ میں بھی, تو جلد آنا پڑے گا مجھے. اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہم دونوں کو شامل کیا, تو 2 جنریشنز کا آپ نے دیکھا کہ کیا سلسلہ ہے. اتنا پیارا رشتہ ہے کہ مطلب یہ تو جڑا رہے ہی تو بہت اچھا لگتا ہے, دور رہ کر بھی آپ کو جو ہے تو قریب رکھتا ہے, تو قریب ہوں تو پھر ہم دور کیسے کر سکتے ہیں. واہ واہ واہ. نظم چھوٹی سی گڑیا رانی جو امی کو بہت پسند ہے, وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. کا جو ذکر کیا نا تو وہ ٹچ تھے اس میں نظر. واہ واہ واہ, کیا گڑیا رانی. بچپن میں میری ایک گڑیا تھی, بہت ہی پیاری, راج دلاری گڑیا. کیا نزاکت ہے. واہ. ہم دونوں اپنے آنگن میں ہنستے کھیلتے, خوب شور مچاتے, سارا گھر سر پہ اٹھاتے. کھیل کھیل میں کبھی اس کے ہاتھ اور کبھی پاؤں ٹوٹ جاتے. واہ واہ, کھیل کھیل میں کبھی اس کے ہاتھ کبھی پاؤں ٹوٹ جاتے. واہ. شکریہ. کھیل کھیل میں کبھی اس کے ہاتھ اور کبھی پاؤں ٹوٹ جاتے. میں گھنٹوں اسے جوڑتی سجاتی مناتی, اس کے 100 نخرے اٹھاتے. کیا کہنا, کیا کہنا. شکریہ. بچپن گزرا, آنگن چھوٹا, اور آج میں اپنی پیاری راج دلاری ریزہ ریزہ ہستی کو
اسی طرح سے جوڑتی سجاتی مناتی ہوں. کیا کہنے، کیا امتزاج آپ نے گڑیا کے ساتھ شخصیت کا کیا ہے. عطا بہت شکریہ. آج میں اپنی پیاری راج دلاری ریزہ ریزہ ہستی کو اسی طرح سے جوڑتی سجاتی مناتی اچھا ہوں. کہا ہے، کیا اچھا چہرے کو چہرہ پہنا کے اپنی گڑیا کی طرح مسکراتی ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے. شکریہ. چہرے کو چہرہ پہنا کے اپنی گڑیا کی طرح مسکراتی ہوں. اپنے اندر کا شور بڑے کمال سے چھپاتی ہوں. آج سوچتی ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کیا کہنے. کہ ماں باپ بیٹیوں کو گڑیاں کیوں لا دیتے ہیں. ماں باپ بیٹیوں کو گڑیا کیوں لا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ باپ اور بیٹی میں ایک قدر جو ہے تو وہ مشترک ہوتی ہے. دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیٹیاں بھی جو ہیں وہ گڑیا کی طرح ہوتی ہیں. اور عروج آصف جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی بیٹی ہیں، ہماری بیٹی ہیں، بہن ہیں. اور غیار دیر میں جو ہے وہ انہوں نے ہماری زبان کو، ہمارے کلچر کو ایک مقام عطا کیا ہوا ہے، اس کو سنبھال رہی ہیں. دل تو بالکل نہیں چاہ رہا کہ بہت زیادہ تشنگی رہ گئی ہے. اور ہماری ادبی دنیا کی کہکشاں جو ہے تو آج ہماری ادبی دنیا ایک کہکشاں بنی ہوئی ہے. عروج ہمارے درمیان موجود ہیں، روحی آپا ہمارے درمیان موجود ہیں. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں. اور وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. کوئی میسیج دینا چاہیں ہماری نوجوان نسل کو، کیونکہ آپ کا بڑا مشاہدہ ہے دونوں معاشرے کا، تو بس ایک چلتے. نوجوان نسل سے میں کہوں گی کہ لکھیں اور لکھتے رہیں. اور پڑھیں بھی. کرٹیسزم بالکل پڑھنا تو ساتھ ساتھ ہے لکھنے کے. یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب. پڑھے بغیر اور نئے جو خیالات ہیں ان کو ایکسپیریمنٹ کیے بغیر تو لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن لکھنا اپنی ذات میں ایک وجد ہے، ایک ایکسپیرینس ہے بہت پورا. زیادہ چینجز آئی ہیں نا، ورلڈ دنیا جو ہے گلوبل ہو گئی ہے نا. تو اب جب تک آپ لکھیں اور وہ کچھ لکھیں جو نہیں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ بالکل چینج ہو گیا ہے. تو آپ لکھیں، آج کے حوالے سے لکھیں، آج کے دور حاضر کے حوالے سے لکھیں، پڑھیں. اور پھر وہ دیکھیں کہ جو کچھ نہیں لکھا جا چکا ہے، جو ڈفرینس ہے پچھلے دور میں اور آج کے دور میں، اس کا جو ہے تو وہ اظہار کریں. واہ. اور ادب برائے زندگی، اور ادب برائے زندگی کو جو ہے تو وہ پروموٹ کریں اور فروغ کریں. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. حنیف سید کی ادبی دنیا سے اجازت دیجیے. ڈاکٹر حنیف سید کو اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.